جس شخص میں وفاداری نہیں اس کے عہد کا کچھ اعتبار نہیں، اور جس میں دین کی صفت نہیں وہ امانت دار نہیں، اور جس شخص میں تقوی اور پرہیزگاری نہیں اس کا دین لائق شمار نہیں۔ تقوی نہایت مستحکم بنیاد اور صبر نہایت مضبوط لباس ہے، اور غصہ غضب کی سواری ہے۔ متقی لوگوں کی خواہشات کم، چہرے خوش اور دل غمناک ہوتے ہیں۔ تقوی کا ظاہر دنیا کی شرافت اور اس کا باطن آخرت کی عزت ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے دنیا کے کام سنوار دیتا ہے۔ بے شک تقوی الہی ایک ایسی رسی ہے جس کی گرفت نہایت مضبوط ہے۔ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور آسان کر دیتا ہے۔ قبول عمل میں سخت اہتمام کیا کرو، کیونکہ عمل بغیر تقوی قبول نہیں ہوتا۔ تقوی کے بغیر ایمان کچھ کام نہیں آتا، اور دنیا کی زیادہ رغبت کے ہوتے ہوئے آخرت کا کوئی عمل نفع نہیں پہنچاتا۔ جو تم سے حسن ظن رکھے اس کے اس حسن ظن کو سچا ثابت کرو۔ تقوی کو لازم اختیار کرو، یہ بہت اچھا توشہ اور نہایت محفوظ سامان ہے۔ تقوی کے ہوتے کوئی چیز ہلاک نہیں ہوتی، اور کوئی کھیتی پیاسی نہیں رہتی۔ تقوی کے برابر کوئی زاد راہ نہیں، اور تقدیر الہی پر راضی ہونے کے برابر اسلام کی کوئی خصلت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیے رہو، کہ یہ ایک ایسی رسی ہے جس کا سرا نہایت مضبوط ہے، اور یہ وہ قلعہ ہے جس کی دیوار نہایت مضبوط اور مستحکم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو تقوی کی وصیت فرمائی، اور اس کو اپنی مخلوق سے خوشنودی کا ذریعہ ٹھہرایا ہے۔ بس تم اپنے رب سے ڈرتے رہو جو ہر وقت تمہیں رزق دیتا ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری جان ہے۔ آگ سے ڈرنے والا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے مکمل پرہیز کرتا ہے۔ دل کا تقوی اور پرہیزگاری سے خالی ہونا گویا کہ دنیا کے فتنوں سے بھرپور ہونا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر شراب کا قطرہ کنویں میں پڑ جائے پھر اس جگہ مسجد بنائی جائے تو میں اس مسجد میں اذان دینے کو تیار نہیں، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس اگائے تو میں اس جگہ میں اپنے مویشی چرانے کو تیار نہیں ہوں گا۔ جس شخص کے دل میں تقوی ہے وہ سیدھی راہ پر ہے۔ تقوی ان لوگوں کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے جو لوگ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تقوی بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک مضبوط رسی ہے۔ اگر تم اس کو پکڑو گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پاؤ گے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی پناہ میں رہو، یہ ایک بہت بڑی اور مضبوط ڈھال ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا تقوی ایک ایسی چیز ہے جس نے بندوں کو حرام کاموں سے بچایا اور ان کے دلوں میں خوف الہی کو پختہ کیا۔ اسلام کا غالب آ جانا اور مغلوب ہو جانا یہ فوجوں کی زیادتی اور کمی پر منحصر نہیں، بلکہ یہ اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے جس کو اس نے آپ غالب فرمایا ہے۔ بے شک جو شخص تقوی کو چھوڑ دیتا ہے وہ نفسانی خواہشات میں پڑ جاتا ہے اور برائیوں کے جنگل میں بھٹکتا اور بہت سی سزاؤں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تقوی کو لازم اختیار کرو، کیونکہ یہ بزرگوں کی خصلت ہے۔ تقوی دین کا پھل اور یقین کا اصل ہے۔ بے شک تقوی ایک ایسا مضبوط اور محفوظ گھر ہے جس کے رہنے والے بھی خراب نہیں ہوتے، اور جو شخص اس میں پناہ لے لے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تقوی کے ہوتے ہوئے عمل میں کمی نہیں آتی، اور جو چیز قابل قبولیت ہو اس میں کمی کس طرح آ سکتی ہے۔
جو شخص دنیا داروں کے پاس جا کر ذلیل و خوار ہوتا ہے وہ تقوی کے لباس سے خالی ہو جاتا ہے۔ بے شک تقوی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنے بندوں اور اپنی خاص مخلوق پر راضی ہوتا ہے۔ تقوی ایسی نعمت ہے کہ کوئی چیز اس کا عوض اور نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ متقی لوگوں کی عادت ہے کہ ان کے اعمال ریاکاری سے پاک، دل اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے والے اور آنکھیں خوف الہی سے رونے والی ہیں۔ جو شخص تقوی کے لباس سے خالی ہو جاتا ہے وہ دنیا کے کسی بھی لباس سے آراستہ نہیں ہو سکتا۔ جس چیز میں سب لوگ برابر ہوں اس میں بیل کی طرح زور دکھانے سے، اور جو چیز لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو اس میں بھیڑ کی چال اختیار کرنے سے پرہیز کر، کہ وہ تجھ سے لے کر دوسرے کو دے دی جائے گی۔ جو شخص اپنی بڑائی کی فکر میں رہتا ہے وہ آخر کار مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو غرور اور تکبر کی مہلک اور قاتل بیماری سے ہلاک نہ ہو۔ غرور سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پیدا ہوتی ہے اور گناہ سے بدبختی حاصل ہوتی ہے۔ غرور ایک ہلاک کرنے والی خصلت ہے، جو اسے اختیار کرتا ہے وہ سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ جو شخص اپنے نیک عمل پر مغرور ہوتا ہے وہ اس اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ وہ برائی جس کے کرنے سے تیرے دل کو ملال ہو اس نیکی سے اچھی ہے جس کے کرنے سے تجھے ناز اور گھمنڈ ہو۔ تکبر گناہوں میں پڑنے کا باعث ہے۔ دنیاوی مال پر مغرور ہونا کم عقلی ہے اور پرہیزگاری سمجھداروں کی خصلت ہے۔